سب سے بہترین نصیحت آج تک آپ کو کیا ملی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے آپ کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کیا ہو تو آپ اس پہ مطلب اپنی انرجی ضائع نہ کریں فضول میں. آپ لوگوں کی ویسے کوئی مینٹل اسٹرینتھ ٹریننگ بھی ہوتی ہے پاکستان کے ہر ٹیم کی؟ فینس کرتے رہتے ہیں. صحابہ میں آپ کو فیوریٹ پرسنالٹی کس صحابی کی لگتی ہے اور وائی از دیٹ؟ جو جس پلیئر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ ایروگینٹ ہے وہ اتنا ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے. کرکٹ کے حوالے سے کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ میرے جو ارد گرد چیزیں جو میرے کنٹرول میں اگر میں ان کو کنٹرول کروں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس سے زیادہ ہے کہ مطلب میں بولوں کہ یار کون پاکستان کا صدر بنا ہے, کون وزیر اعظم بنا ہے, یہ بہت ہماری مطلب پہنچ سے بہت دور چیزیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. آج ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں, جیسے کہ آپ نے تھمب نیل میں بھی دیکھ لیا ہوگا, ینگسٹرز کے فیوریٹ بیٹسمین اور ماشاءاللہ جو ہمارے ینگسٹرز کرکٹ کھیل رہے ہیں آج کل. بہت میں نے باتیں کرتا سنا ہے انہیں کہ ماشاءاللہ فخر کی بیٹنگ سے کہ بہت وہ فین ہے ماشاءاللہ, اینڈ دا وے ہی بیٹس ایک نیو جو کرکٹ ہے ماڈرن کرکٹ اس کے مطابق. اور آئی ایم شیور آپ لوگوں نے جو نیوزی لینڈ کے خلاف ابھی انہوں نے اننگز کھیلی تھی جس سے ایک امید بنی تھی ورلڈ کپ میں ہم سب کی, سبحان اللہ, تو بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. فخر از ہیئر ایٹ یوتھ کلب اسٹوڈیو, سو لیٹس بگن جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں فخر, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. لانگ ٹائم, لاسٹ ٹائم ہماری حج پہ ملاقات ہوئی تھی ماشاءاللہ, اور آپ بابر, رضوان, انزی بھائی اور افتخار بھائی بھی تھے میرا خیال, فہیم اشرف تھا, فہیم اشرف بھی تھے ماشاءاللہ. حج پہ ہماری وہ ایک جہاں احرام بدلتے ہیں آئی گیس وہاں پہ ملاقات ماشاءاللہ ہوئی تھی. اس کے بعد اب ہو رہی ہے. تو ماشاءاللہ کیسا آپ کا رہا حج کا ایکسپیرینس؟ یہیں سے بات کا اگر ہم آغاز کریں, کیسے پلان بنا؟ اور ماشاءاللہ دوستوں کے ساتھ آپ گئے, بیکاز یہ کرکٹرز دوست ہیں آپ کے, دوستوں کے ساتھ بندہ جاتا ہے مزید جو ہے نا وہ انجوائے کرتا ہے. تو اوور آل کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا حج کا؟ بہت زبردست ایکسپیرینس رہا. میں حج سے پہلے 2-3 بار عمرے پہ گیا تھا, لیکن ٹور پہ تھے تو وہاں پہ رضوان اور افتخار نے پلان کیا تھا کہ ہم جائیں گے. پھر اس طرح آہستہ آہستہ ہم دوست ملتے گئے. کرکٹرز تو ہم 5 تھے, لیکن باقی ہم انزی بھائی بھی تھے اور باقی ہمارے کافی سارے طلحہ بھائی اور مطلب اور بھی کافی سارے دوست تھے. اچھا. تو لیکن ظاہر سی بات ہے حج کا سفر بہت یادگار رہا, بہت ساری یادیں ہیں اور بس مس کرتے ہیں. بیسٹ یاد اگر میں آپ سے پوچھوں کیا آپ کی رہی اوور آل؟ یہ مزدلفہ کا ایکسپیرینس یوزلی لوگوں کا بڑا بیسٹ ہوتا ہے, کھلا آسمان ہے, آپ کا کیا بیسٹ رہا؟ بالکل وہ بھی بڑا اچھا ہوا تھا. اس میں تھوڑا سا یہ تھا کہ ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے. اچھا, لیٹ پہنچے وہاں پہ جی. تو ٹریفک بہت زیادہ تھی, اور پھر جو ہمارے بس کو جگہ نہیں مل رہی تھی پارکنگ, تو اس وجہ سے ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے. لیکن وہ بھی بڑا یہ جو بھی بولتے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں, کیونکہ کھلے آسمان کے نیچے جو سب سے بڑی بات ہے وہاں پہ آپ جیسے ہی لیٹتے ہیں آپ کو نیند آ جاتی ہے. واہ کیا بات. جیسے بالکل میں تھا تو میں نے بولا یار ابھی تو 1.5 گھنٹہ رہ گیا, تو یہ میں سوں گا کیسے؟ صحیح بات. اور یقین کریں کہ ود ان مطلب 1 منٹ کے اندر میں سو گیا. بالکل ایسے ہی, بالکل ہے. اور وہ جو اگلا دن کتنا ہیکٹک ہوتا ہے, لیکن پتہ نہیں انرجی کہاں سے آتی ہے, اللہ انرجی دے دیتے ہیں. اور وہ گرمی کا سخت موسم تھا, ایم شور آپ کو یاد ہوگا, اور عربی وہ بوتلیں لے کر کھڑے تھے اسپرے کرنے والی, بڑی خدمت کرتے ہیں وہ لوگ ماشاءاللہ. ہاں جی چلیں ماشاءاللہ, گڈ ٹو نو. اچھا فخر, میں جاننا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ کی لائف کے بارے میں بات کریں. تو ماشاءاللہ آپ مردان سے ہیں, اور کتنے بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ؟ تھوڑا سا فیملی کے بارے میں اگر آپ کمفرٹیبل ہیں بتانا چاہیں. بالکل, ہم 5 بھائی ہیں اور 2 بہنیں, اور میں سب سے چھوٹا ہوں. اچھا, یہ میرا آخری نمبر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہاں کیسے آئے کرکٹ کی طرف؟ نیوی بھی میرے خیال آپ نیوی میں بھی رہے ہیں. میں 2006 میں نے میٹرک کیا. ٹھیک ہے. اور ابھی رزلٹ آئے بھی نہیں تھے تو میں ٹیسٹ کے لیے چلا گیا, تو وہاں پہ ٹیسٹ دیا. پھر 2007 میں جنوری کی بات ہے یہ کہ نیوی میں چلے گئے. پھر وہاں پہ میری عمر تقریباً 16-16.5 سال تھی. اچھا اچھا اچھا, بہت چھوٹا تھا. ابھی جب میں 16 سال کے بچوں کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار میں کس طریقے سے چلا گیا تھا نیوی میں. اور پھر وہاں پہ پھر انٹر یونٹ میچز تھے, میری اس میں سلیکشن ہو گئی. اور وہاں ایک میچ کھیل رہے تھے تو وہاں کے جو ہیڈ کوچ تھے انہوں نے مجھے دیکھا,
اور انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کل سے آ کے ہمارے ساتھ آپ ٹریننگ کیا کرو اور اس طریقے سے. تو اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر انہوں نے مجھے کراچی میں زون 6 میں بھیجا, وہاں پہ انڈر 19 میں ٹرائلز دیے, اس میں سلیکشن ہو گئی. وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا, لیکن مینلی تو نیوی ہی ذریعہ بنی. تو شروع سے اگریسو اسٹائل تھا آپ کا, اور کس کو آپ ایمولیٹ کرتے تھے, یعنی بیٹسمین میں کس کو پسند؟ ایڈم گلکرسٹ 100%. کیونکہ دیکھیں میں نے اندازہ لگایا آپ تھوڑا نا شارٹس میں وہ چیز وہ جھلک نظر آتی ہے. مجھے بچپن سے ایڈم گلکرسٹ بہت زیادہ پسند تھے, حالانکہ میں ابھی کہتا ہوں کہ اے بی ڈی ویلیئرز, لیکن اس کے بعد اے بی ڈی ویلیئرز جو ہے اس نے تو آخری کر دی بیٹنگ کی. لیکن یہ ہے کہ شروع سے میں ایڈم گلکرسٹ کو فالو کرتا تھا. اور ابھی اگر آپ جو بات کر رہے کہ ایگریسو, تو میں اس سے میرے خیال میں 10 گنا زیادہ ایگریسو تھا پہلے. اچھا شروع میں. تو یہ جب کھیلتے ہیں آپ کھیل کے تھوڑا سا جب آپ کو سمجھ آتا ہے تو آپ پھر بڑا دیکھ کے کھیلتے ہو. تو میرے خیال میں جو نیوی کا ٹائم ہے یا جو شروع کے میرے 3-4 سال تھے, وہ میں اس سے بہت زیادہ ایگریسو تھا. واہ کیا بات ہے. میں ابھی نا پرسوں ایک شو کر رہا تھا, ٹین شو ہمارا ایک ہوتا ہے, اس میں بچے آتے ہیں ماشاءاللہ یہ میٹرک او لیولز وغیرہ کے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیسٹ رمضان تمہارا کون سا تھا, ویسے ہی سوال کیا بچوں سے. کہتے سر 2017 والا. میں نے کہا وجہ؟ کہتے سر وہ جو چیمپئنز ٹرافی کا فائنل تھا جس میں فخر بھائی نے سینچری کی تھی, اور ماشاءاللہ آپ کی وہ سینچری مطلب ایک نئی جان پاکستان کرکٹ میں آئی اور ایک نیا سٹائل ہمیں دیکھنے کو ملا. تو تب فخر مطلب میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پلیئرز تھوڑا انٹرنیشنل کرکٹ سے ڈرتے بھی ہیں. جیسے ابھی ہم پوڈ کاسٹ سے پہلے ہی بات کر رہے تھے, پلیئرز کی نہیں کہوں گا, مطلب ہمارے ویسے ہی اگر ینگسٹرز کی بات کریں تو ایک بڑا وہ سمجھتے ہیں ایک بہت بڑا ہوا ہے. تو اتنا بڑا فائنل اور اتنی بڑی سٹیج, کیسے آپ نے پریشر کو ہینڈل اس ٹائم پہ کیا اور خوب دھلائی کی ظاہر ہے انڈین بالرز کی؟ دیکھیں ایز اے مسلمان تو ہم سب کا یہی یقین ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور اس دن تو صاف دکھا بھی کہ میں 9 بال پہ آؤٹ ہوا. تو وہ تو ایک تو میں لکی بھی تھا کہ میں آؤٹ ہو کے بھی 9 بال ہو گیا. اور وہ تو لیکن وہی والی بات ہے کہ جب آپ کا دن ہو اور اللہ کا ساتھ ہو, تو اس دن میں نے جو بھی شاٹ مارا تو حالانکہ اس سے ایک رات پہلے میں بہت زیادہ بیمار تھا. مطلب اچھا میں نے میکارتر کو بولا بھی کہ مجھ سے کھیلا نہیں جائے گا کل. اور 3 بجے تک تقریباً میں فزیو کے ساتھ تھا, لیکن میکارتر نے مجھے یہ بول کے کھلایا تھا کہ آپ بے شک پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاؤ, لیکن کھیلنا تو آپ نے ہے. اچھا واہ. تو کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہاں جی, بیسیکلی بیہائنڈ دا سینس جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی آپ کی لائف میں بہت زیادہ کردار ہوتا ہے. صحیح. ہم لوگ تو خود کچھ کر کے بولتے ہیں کہ بھائی میں نے بہت بڑا تیر مار دیا, لیکن جو آپ کے جو مینجمنٹ ہوتی ہے یا جو آپ کے بیہائنڈ دا سینس جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ پورا سال محنت کرتے ہیں, ان کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا ایڈم گلکرسٹ کی ہم نے بات کی. میں چونکہ خود بھی فخر فالو کرتا ہوں کرکٹ کو اور خود کھیلی بھی بڑی ہے, تو آسٹریلین ٹیم میں ایک اسپیشل چیز جو میں تھرو آؤٹ دا ایئرز دیکھا ہے کہ اتنا مینٹلی اسٹرانگ ہے کہ ایک تو ہارا ہوا میچ جیت جاتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ مطلب تھرو آؤٹ دا ایئرز اتنا کنسسٹنٹلی پرفارم کرتے ہیں, اور پریشر میچز کو کیسے وہ لیتے ہیں. جیسے یہ ورلڈ کپ کا فائنل تھا انڈیا میں, 120,000 کے قریب تماشائی, سارے انڈین, بلو سی اسے کہا کمنٹیٹرز نے. وہاں پہ ورلڈ کپ فائنل جیتنا, اتنا پریشر میچ, پھر وہ ٹریوس ہیڈ نے سینچری مار دی, کھل کے شاٹ کھیل رہا تھا. تو آپ نے کیا دیکھا ہے کلوزلی اگر دیکھا ہے آسٹریلینس کو؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور میں کافی دفعہ آسٹریلیا گیا ہوں. تو میرا جو ایکسپیرینس ہوا ہے, میں کچھ عرصہ پہلے کسی سے بات بھی کر رہا تھا, تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یار مجھے اتنا ایکسپوجر ملا ہے, میں دنیا کے ہر ایک کم سے کم کرکٹنگ نیشن میں تو میں گیا ہوں. اس کے باوجود بھی میں کسی بچے سے بات کر رہا تھا آسٹریلین سے, تو وہ 5 سال کا بچہ تھا. اچھا. اور وہ جتنا کانفیڈنٹ تھا, مطلب اس کا کانفیڈنس میں سمجھتا کہ یہ میرے سے زیادہ کانفیڈنٹ ہے. اچھا. تو ان کی جو گرومنگ ہوتی ہے میرے خیال میں یہ اس کا بہت زیادہ فرق ہوگا, کیونکہ اب میں تو زیادہ وہاں پہ رہا نہیں ہوں اتنا زیادہ عرصہ, لیکن جو میں نے اس بچے سے سیکھا کہ وہ ان کی گرومنگ جو ہوتی ہے وہ بہت الگ ہوتی ہے, اور جو ان کا کلچر ہے میرے خیال میں اس کا بہت زیادہ ہاتھ ہوگا. کیونکہ ہمارے میں تو ہمارے کلچر میں تو یہ نا کہ آپ سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو آپ جو ہم کرتے ہیں نا کہ بھائی, اور ان میں سے یہ نہیں ہے. بالکل صحیح. پروگریسو کلچر ہے, بہت انکریج کرتے ہیں ایک دوسرے کو, کانفیڈینس دیتے ہیں, اور آئی گیس کہ کمپٹیٹیو کلچر ہے بڑا نا ان کا, تو شاید اس لیے مینٹلی وہ اسٹرانگ بڑے ہوتے ہیں. آپ کی ماشاءاللہ. جی جی. اور ان کا ایک سسٹم ہے وہ, اب اگر میں آپ کو بتاؤں جیسے ہمارے پلیئرز ہوتے ہیں تو
انڈر 19 انڈر 21 جب تک ان کو صحیح سمجھ نہیں ہوتی صحیح وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں بالکل ٹھیک. لیکن ٹائم کے ساتھ ان میں اس طرح کی امپرومنٹ نہیں آتی. مطلب میں پاکستان میں آپ کو 1 یا 2 بالرز کی مثال دے سکتا ہوں جو کہ جیسے شاہین شاہ اور نسیم شاہ, انہوں نے امپرومنٹ کی ہے ورنہ باقی کافی سارے ہمارے پلیئرز ہوتے ہیں جو کہ امپرومنٹ کی بجائے ان کا تھوڑا سا گیم خراب ہوتی ہے, اور کیونکہ سسٹم ہمارا اس طرح نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں سسٹم سپورٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک. آسٹریلیا میں جو ہے وہ جو میں نے تھوڑا بہت اسٹڈی کیا ان کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ ایک میڈیوکر پلیئر کو ورلڈ کلاس پلیئر بناتا ہے. صحیح بات ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ کی ماشاء اللہ مردان میں ایک اکیڈمی بھی آپ بتا رہے تھے, تو ماشاء اللہ کتنے وہاں پہ بچے ایڈمٹ ہیں, اسکالرشپ کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے ماشاء اللہ. جی اکیڈمی کو تقریباً 2 سال ہو گئے مردان میں, اور ابھی تک تقریباً 1400-1500 بچوں نے تو اس میں ایڈمیشن لیا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایڈمیشن لے کے کچھ آتے کچھ نہیں آتے, تو میرے خیال میں ابھی کچھ 600-700 بچے جو ہے وہ ایکٹیو ہے وہاں پہ, اور ڈیلی بیسس پہ تقریباً 300 سے 400 بچے تو پریکٹس کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ میں نے اپنی لائف میں جو اس ایج میں نہیں کیا تھا تو ابھی وہ بچے کر رہے ہیں, کہ جیسے میں جب پاکستان ٹیم میں آیا تو تب میں نے جم ٹریننگ سٹارٹ کی تھی, اور ان کو ہم ابھی مطلب جیسے ہی بچے انرول ہوتے ہیں اکیڈمی میں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 9-10 سال کے بچے بھی وہاں پہ جم کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ ان کی جو ان کا بیس ہے وہ بہت اسٹرانگ بنتا ہے, تو مجھے امید ہے کہ فیوچر میں یہ پھر اچھا کریں گے. الحمدللہ, زبردست. اچھا فخر, ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاء اللہ, ہم اکثر یوتھ کلب ہم جب ٹیم بیٹھی ہوتی ہے ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ جو جنریشن آف کرکٹرز ہے نا ماشاء اللہ, ان میں یہ دین پسند ہیں, دین کا ایک رجحان ہے, کانفیڈنٹلی ماشاء اللہ دین پہ چلتے ہیں, عمل کرتے ہیں. اور انفیکٹ میں بلکہ اپریشیٹ آپ سب کو کروں گا کہ بڑا ایک جہاد ہے اس ماحول میں رہتے ہوئے. آئی انڈرسٹینڈ آپ لوگ انٹرنیشنل ٹورس کرتے ہیں, ہر ایک سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, پھر ظاہر ہے سیریمنیز ہوتی ہیں, بڑا کچھ چل رہا ہوتا ہے, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. میں بالکل انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, لیکن بڑی بات ہے ماشاء اللہ, اللہ نے آپ کو استقامت سب کو دی ہے. تو یہ شفٹ کیسے آیا, مطلب تھوڑا سا اگر آپ بتائیں, یہ دین کی طرف رجحان ٹیم کا, جیسے رضوان بھائی اور باقی ماشاء اللہ جو ہیں. دیکھیں میں تو یہ سمجھوں گا کہ پہلے تو ہم لوگ لکی ہیں کہ جو ہمیں آپ جو سینئر ہمیں ملے ہیں وہ اپنے ٹائم پہ شاید اتنے زیادہ قریب نہیں تھے دین کے, جو ابھی وہ اگر کوچنگ میں آ رہے ہیں, یا جیسے آپ اگر آپ انزی بھائی کو دیکھ لیں, مشتاق احمد کو دیکھ لیں, ثقلین مشتاق کو دیکھ لیں, محمد یوسف کو دیکھ لیں, مطلب میں نام لوں گا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. یہ سب لوگ یہ اس میں ان کا بہت زیادہ رول ہے, اور آپ یقین کریں کہ جیسے رضوان ہو گئے تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ مطلب جہاں پہ بھی ہم جائیں تو ایک ماحول بنا ہوا ہو. اچھا. اور پھر ثقلین مشتاق یا موشی بھائی لوگ ہو تو وہ تو پھر الگ ہی سین ہو جاتا ہے, تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ, لیکن میرے خیال میں جو کریڈٹ ہے وہ ہمارے جو سینئر لوگ ہیں ان کو جاتا ہے کہ وہ جونیئر کو بتاتے ہیں اور بڑا اچھا گائیڈ بھی کرتے ہیں دین کے بارے میں بھی اور دنیا کے بارے میں. تو آپ لوگ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں جماعت سے, مطلب کیا ماحول وہ تھوڑا سا بتائیں اگر آپ, کیا ہوتا ہے اس طرح ہے کہ جیسے ہی کسی نئے سٹی جاتے ہیں تو گروپ میں سب سے پہلے رضوان کا ہی میسیج آتا ہے کہ بھائی یہاں پہ ٹائمنگ یہ ہے جماعت کی, تو ٹیم روم میں جماعت ہوگی, یا کسی جس کا بھی تھوڑا سا بڑا روم ہوتا ہے تو اس میں جماعت ہوگی. پھر ہاں جی, تو چلتا ہے مطلب پراپر ایک سیٹ اپ. ماشاءاللہ آتے ہیں کرکٹرز, پڑھتے ہیں نماز جی, میکسیمم لڑکے آتے ہیں جی بالکل, اور 5 وقت کی نماز ہوتی ہے, تو بس یہی ہے. اور بیان بھی آپ بتا رہے تھے کہ بیان بالکل تقریباً دن میں ایک نماز جو ہے مطلب ایک نماز کے بعد جیسے مغرب کے بعد وہ بات ہوتی ہے. آپ بھی دیتے ہیں کبھی کبھی, مطلب پریشر یہی ہوتا ہے کہ یار رضوان کا یہ نہ بولتے کہ بھائی آج فخر کی باری ہے, ہم کہتے ہیں یار آپ ہی کر لو. بلکہ آپ بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ زیادہ نروسنس پرفارمنس زیادہ اس کی ہوتی ہے بیان دینے کی. نہیں, وہ بیسیکلی ہوا اس طرح تھا کہ ہمارے ڈومیسٹک میں ابھی جو ملتان سلطان کے کوچ ہے عبد الرحمان بھائی, تو وہ کہتے تھے کہ یار صبح جو ہے نا 2-3 منٹ کی دین کی بات کریں گے نا, تو وہ خود کرتے تھے, ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے خود کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کیا کہ اب ہر پلیئر جو ہے وہ دن بدن نا ہر روز ایک پلیئر, مطلب جیسے صبح آئے تو ہرڈل بنی تو اس میں کہتے تھے کہ یار آج یہ کرے گا, آج فخر کرے گا, آج محمد علی کرے گا. زبردست. تو پھر ہم لوگ کہتے تھے کہ یار اب کل میچ ہے تو میچ کی
پرفارمنس کا پریشر ہوتا ہے نا, تو پھر ہم کہتے ہیں یار مجھے میچ کی پرفارمنس کا اتنا پریشر نہیں ہے جتنا بیان کا پریشر ہے, کیونکہ وہ نیا ہوتا ہے آپ کے لیے نا, تو نئی چیز ہمیشہ شروع میں آپ کو اس سے کانفیڈنس بھی بہت زیادہ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, بہت زیادہ آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے اس سے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ایک سوال میتھیو ہیڈن کے بارے میں میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ بھی میرے خیال کیا آپ نے ماشاء اللہ کام, تو کیسا پایا انہوں نے آپ کو, ان کو آپ نے پروفیشنلی اور ویسے بھی ایز اے ہیومن بینگ کیسا آپ نے پایا میتھیو ہیڈن کو؟ میرے خیال میں نے مطلب پاکستانی لوگوں سے تو کام کیا ہی ہے, لیکن فورن جو سینئر پلیئرز ہے یا جو جتنے بھی ہے فورن پلیئرز میں نے اتنا زیادہ مطلب ایسا بندہ نہیں دیکھا جو اتنا زیادہ اٹیچ ہوتا ہو کسی بھی بندے کے ساتھ. تو اگر مجھے اس طرح فیل ہوتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ بہت زیادہ, پھر جو رضوان باتیں بتاتا ہے وہ کچھ الگ ہی ہے, تو ہر بندے کے ساتھ, اور اس کا وہ آپ سے مطلب آپ کے دین کے بارے میں بھی بہت زیادہ بات کرتا تھا, اور پھر میں آپ کو میسیج کرتا تھا کہ یار مطلب یہ کیوں اس طرح ہے, کچھ باتیں ہیں جو میں اب یہاں پہ بتا بھی نہیں سکتا. تو یہ ہے کہ وہ بہت ہی گریٹ, جیسے جتنے وہ گریٹ پلیئر تھے اس سے میرے حال میں 100 گنا زیادہ وہ گریٹ انسان بھی ہے. اچھا میں نے اگر نوٹ کیا, میں نے بھی گوروں کے ساتھ نا کام کیا ہے آئل اینڈ گیس فارم میں, تو میں آپ کو جسٹ ٹو کوٹ ون تھنگ, میں ہمارا جو آئل اینڈ گیس فیلڈ میں نا کام صبح فجر کے ٹائم ہی شروع ہو جاتا تھا جیسے ہی روشنی نکلتی تھی وہاں UAE میں. تو میں ہر دن نوٹ کرتا تھا کہ ایک گورا اس نے نا باسکٹ, کوڑے کی باسکٹ لٹکائی ہوتی تھی کندھوں پہ, اور وہ نا وہاں فیلڈ پہ آپ کو پتہ ہے کافی کچھ وہ ووڈن پیسز اور پھر وہ لوہے کے پیسز پڑے ہوتے ہیں, ویلڈنگ وغیرہ ہوتی ہے. تو وہ آتے ہی نا سب سے پہلے وہ کوڑا اٹھاتا تھا خود. اچھا میں نوٹ کرتا تھا پتہ نہیں کون ہے, کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے فیلڈ پہ افسر کے کپڑے اور نہیں ہوتے تھے, وہ پینٹ شرٹ ہی سب نے, جینس پہنی ہوتی تھی, کیٹ کے شوز ہوتے ہیں, ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے, ہیلمٹ وائٹ تھا ہم سب کا جو انجینئر لیول کے لوگ تھے. میرے ساتھ والے نے ایک دن مجھے کہا کہ بھائی گریٹ ہم, مطلب سلام کیا کرو اسے. میں نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا یہ پورے پروجیکٹ کا پروجیکٹ مینیجر ہے, تو یہ بندہ صبح آتے ہی جو ہے نا سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کوڑا خود اٹھاتا ہے. تو میں حیران ہو گیا, میں نے کہا سبحان اللہ کہ پاکستان میں جو سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے وہ شاید اس طرح ایکٹ نہ کرے. میں کمپنی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ گورے لیڈنگ فرام دا فرنٹ, اور یہ وہی مثالیں ہیں جو حضرت عمر صلی اللہ عنہ کی لائف سے ملتی ہیں, صحابہ کی لائف سے. اب جیسے آپ نے کہا نا میتھیو ہیڈن سب کے ساتھ ویسے تھے کہ ہر ایک کو لگتا تھا کہ سب سے زیادہ مجھے پسند کرتے ہیں. یہ پروفیٹک لیڈرشپ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر صحابی کہتا تھا کہ شاید سب سے زیادہ میرے سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ واقعی بڑی زبردست آپ نے بات ہے, یعنی ہر قوم میں. علی بھائی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کا جو دور ہے وہ یاد آ جاتا ہے. جی. تو آپ اگر انگلینڈ جائیں, آپ آسٹریلیا جائیں, وہاں پہ ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ جو دیکھیں جو ان کا جو کلچر ہے, اگر وہ آپ دیکھیں وہ جیسے کپڑے پہنتے ہیں جو کرتے ہیں وہ آپ سائڈ پہ رکھ دیں. لیکن جو ان کا جو نظام ہے, جو ویلیوز ہے, جو ایک دوسرے کے ساتھ جس طریقے سے وہ ملتے ہیں, جو خیال رکھتے ہیں, وہ آپ کو فیل ہوگا کہ یار اصل میں تو جو حضرت عمر کا نظام تھا وہ تو دنیا میں چل رہا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یعنی ہر قوم میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہے ماشاءاللہ, کیونکہ ابن آدم ہے سب کے ساتھ ماشاءاللہ. اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے میرے پاس کہ انڈیا کو ویسے تو ہم بڑا ایک رائیول دیکھتے ہیں انڈین ٹیم کو, اوبویسلی بڑا مزہ بھی آتا ہے میچ دیکھنے کا, اور ایک وہ ٹسل ہے بھی ٹو بی آنیسٹ. بٹ انڈین ٹیم میں سب سے گڈ نیچرڈ کرکٹر یا جس سے آپ کی بہت زیادہ مطلب اٹیچمنٹ ہوئی, کوئی ایسا واقعہ بھی اگر آپ سنانا چاہیں. دیکھیں اکثر لوگ مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ انڈین کرکٹرز کیسے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ رویہ کیسے ہوتا ہے, کیونکہ جو لوگ میڈیا پہ سنتے ہیں تو وہ بھی سوچیں گے کہ یار یہ ہمیں بولیں گے کہ وہ تو ہمارے سامنے آتے تو ہم ایک دوسرے کو صحیح مطلب ٹریٹ نہیں کرتے. یا آپ یقین کریں کہ میں جتنی بھی کرکٹ کھیل رہا ہوں تو سب سے اچھا مجھے لگتا ہے کہ انڈین پلیئرز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا. اور مطلب اگر گراؤنڈ کے اندر بھی نہ کسی ایک دوسرے کو نہ کوئی سلیجنگ کرتا ہے, مطلب بہت اچھے ماحول میں میچز ہوتے ہیں. اور جو رسپیکٹ لیول ہوتا ہے پاکستانی اور انڈین کرکٹرز کا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ کم سے کم میرے کھیلتے ہوئے تو میں نے کسی اور ٹیم کے ساتھ نہیں دیکھا. تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ جتنا مطلب رسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ کسی اور کا نہیں کرتے. لیکن یہ کہ
بس پتہ نہیں میڈیا پہ جو ہم لوگ باتیں سنتے ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ وہ تو میڈیا کا کام ہے نا تھوڑا مرچ مسالے لگانا تاکہ لوگ، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے جو فیلڈ میں لوگ ہوتے ہیں ان میں ہو، لیکن یہ کہ کم سے کم کرکٹرز میں یہ چیز نہیں ہے. اور بہت زیادہ جنرل مین بیسٹ نیچرڈ اگر میں آپ سے پوچھوں ایک پن پوائنٹ کر کے کہ کون آپ کو لگا انڈین ٹیم میں؟ مطلب میں اس لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے پک کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. اچھا، مطلب سارے تقریباً بے شک اگر ہم یا وہ مطلب ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بھی کریں، لیکن مجھے مطلب جیسے وراٹ کوہلی ہے، وہ پاکستانی کسی بھی پلیئر کو یہ نہیں پکارتا کہ یار یا وہ نام سے بلاتا ہے. مجھے بلائے گا ہاں فخر کیسے ہو، اگر میرا دھیان بھی نہیں ہوتا تو ایون ابھی لاسٹ ٹائم بھی جب سری لنکا میں ملے تو میں اپنا بیٹ چیک کر رہا تھا تو وہ جاتے تو میں نے یوں دیکھا تو کہتا ہاں فخر کیسے ہو. مطلب اچھا لگتا ہے نا کسی اتنا بڑے اسٹار سے آپ سنو. تو وہ باقی روہت شرما آپ بھی اگر آپ دیکھیں تو مطلب نیچر کے بہت زیادہ اچھے ہیں. نیچر کے اچھے، چلیں ویری نائس یار، بڑی پازیٹیو ماشاء اللہ آپ نے بات کی. نائس ٹو نو. پاکستان ٹیم میں بیسٹ ہینگ آؤٹ بڈی یا جس کے ساتھ روم شیئر کرنا آپ پسند کریں یا جس کے ساتھ ویسے ماشاء اللہ میں نے دیکھا بڑا شوگر لگاتے ہیں. ایک ویڈیو آپ کی آئی تھی، آپ سب کو ہنسا رہے تھے، شاہین تھا اور باقی یہ بابر وغیرہ. تو میرا خیال انرجی آپ ہی فیل کرتے ہیں اس میں جو روم ہوتا ہے اپنا چینجنگ روم وغیرہ. دیکھیں میں تو بڑی تو کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ خیر یہ تو لائٹ نوٹ پہ. دیکھیں شاہین بڑا اچھا ہے، اب ایک کو پک کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن یہ ہے کہ شاداب، شاہین، حسن علی، یہ لوگ مطلب ان کا یہ بہت شغل لگاتے ہیں. حارث روف جب اگر وہ موڈ میں ہو. اچھا. پھر نواز ہے تو اس کا تو اس کی اپنی کلاس ہے. تو یہ کہ سب کا سب ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ کہ اتنا عرصہ ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں ہوتے. مطلب سال میں 8 سے 10 مہینے تو ہم ساتھ گزارتے ہیں، تو وہ جو بانڈنگ بنتی ہے تو وہ میرے خیال میں بہت اسپیشل ہے. اور یہ کہ ہر کسی کی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے تو ہر کسی کے ساتھ مزہ آتا ہے. بہت اچھا. یہ پازیٹیو ٹیم کا کلچر نا بڑے عرصے بعد ہمیں دیکھنے کو ملا، اور ماشاء اللہ آئی تھنک کہ بابر کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے. مطلب میری ایک اپنی آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے کسی کی کچھ اور ہو، لیکن میری ایک اپنی آبزرویشن ہے کہ مجھے لگا کہ اس نے بڑا جوڑ کے رکھا ہوا ہے. از دیٹ کریکٹ؟ 100% اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. بابر جیسا کریکٹر جو ہے، اگر اتنا بڑا پلیئر ہو اور جس طریقے سے وہ اس نے ٹیم کو لے کے چلا ہے، اور مطلب جو پلیئرس کا اس پہ جو ایک ہوتا ہے نا، آپ لیڈر ہو تو آپ کے جو سولجرز ہوتے ہیں، آپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ پہ یقین ہونا چاہیے. تو ہمیں جتنا یقین تھا اس پہ وہ میں آپ کو پوڈ کاسٹ کے بعد ہی بتاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ وہ بہت زبردست نیچر کا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا بڑا پرفارمر، وہ تقریباً ہر دوسرے میچ میں تو 100 اس کے آتے ہیں، ورنہ 50 تو آتی ہے. بالکل صحیح. تو اگر وہ 100 بھی کرے گا تو آپ کو جب آؤٹ ہو کے آئے گا تو آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ یار بابر اعظم نے یہ مطلب کتنے پہ آؤٹ ہوا ہے. اگر آپ نے دیکھا نہیں ہے تو آپ سمجھو کہ 0 پہ ہی آؤٹ ہوگا. 0 پہ آؤٹ ہوگا تو بھی سیم رہے گا. تو اس کی یہ بھی نیچر بہت اچھی ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کچھ بہت بڑا کرے تو کچھ الگ ٹریٹ کرے گا یا کچھ. تو وہ ہمبل بھی بہت زیادہ ہے. ماشاء اللہ، ویری گڈ، ویری نائس ٹو نو. اچھا، نیوزی لینڈ کے خلاف جو ماشاء اللہ اننگز آپ نے کھیلی، اور مطلب ایک ناممکن سا میچ تھا، 400+ ٹارگٹ تھا، اور 25 اوورز میں ماشاء اللہ آئی تھنک 200+ آپ لوگوں نے کیا. اور میں نے آپ کا ایک وہ کلپ دیکھا، بابر کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فوراً ٹوک کے کہا کہ نہیں ہم یہ بھی کر لیتے. تو یہ جو ماشاء اللہ کانفیڈنس آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہماری یوتھ نا اس سے ایک وہ اسٹرینتھ بھی لے کہ مسلمان کا ایک تو چلیں اس میں اسلام کا بھی رول ہے، لیکن بندے کا اپنا بھی ایک مینٹل اسٹرینتھ ماشاء اللہ ہوتی ہے. تو کس طرح وہ جملہ نکلا کیسے، اتنا کانفیڈنس کیسے آپ کو تھا کہ ہم یہ بھی جو ہے وہ کر لیتے؟ اور اس کو ینگسٹرز کیسے، آپ ینگسٹرز کو کیا میسج دیں گے کہ ہاؤ ٹو بی کانفیڈنٹ؟ نہیں دیکھیں، اگر وہ ویڈیو میں دوبارہ دیکھتا ہوں تو مجھے خود ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ تھوڑا سا ایروگینس میں آ گیا تھا. لیکن وہ بیسیکلی اس طرح تھا نہیں. وہ میں نے اس لیے بولا کہ یار اگر وہ تو ایروگینس تو نہیں تھی، مجھے تو لگا کہ ماشاءاللہ بڑا توکل. بیسیکلی توکل تو آپ کو فیل ہوا ہوگا، لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یار شاید مجھے اس طرح نہیں بولنا چاہیے تھا. لیکن میں نے بولا اس وجہ سے کہ اگر آپ دیکھیں جو ہو گیا تھا، میں اس کے بعد کہہ رہا ہوں کہ 25 میں 200 ہے، ہمارا ایک آؤٹ ہے، تو پھر تو 25 میں 200 مطلب اتنا مشکل نہیں ہے آخری میں. تو میں نے اس سینس میں بولا تھا، حالانکہ مجھے پہلے نہیں تھا. اگر میں مجھ سے ہماری بیٹنگ سے پہلے کوئی بولتا تو میں کہتا یار اگر ہم
300 پہ 370-80 کر دیں تو صحیح. ہمارے لیے اچھا ہوگا. صحیح ہے. لیکن یہ کہ جو ہماری سچویشن تھی میچ میں جس میں میچ ختم ہوا اس کے بعد ہمارے لیے میچ ایزی تھا, اتنا مشکل نہیں تھا. تو بیسیکلی میں نے اس لیے بولا. دوسرا آپ نے کانفیڈنس کی بات کی تو بالکل دیکھیں, اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اگر آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں تو وہ آپ کر بھی لیں گے تو آپ اس طریقے سے نہیں کر پائیں گے جو کرنا چاہیے تھا. اور میں اس میں آپ کو ایک کچھ اپنا ایکسپیرینس بھی بتاؤں گا کہ جب میں کلب کرکٹ کھیلتا تھا کراچی میں تو میں سمجھتا تھا کہ یار یہ جو شاہد افریدی, عمر گل, وسیم اکرم لوگ ہیں یہ سارے ایلینز ہوں گے, مطلب کہ یہ پتہ نہیں کھانا شانا کھاتے ہوں گے کہ نہیں, مطلب کہ یہ کسی اور دنیا سے ہے. لیکن اس کے بعد جب میں کلب کرکٹ کھیلا زون 6 سے, پاکستان کرکٹ کلب تھا میرا, اس میں یہ سرفراز احمد, اسد شفیق, انور علی, کافی انٹرنیشنل پلیئرس تھے. تو ان کے ساتھ جب میں کرکٹ کھیل رہا تھا تو میں اکثر میچوں میں ان سے زیادہ رنز کر دیتا تھا. تو وہاں سے پھر میرا یقین بنا, کیونکہ یقین بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کی لائف میں, کہ یار اگر یہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکتے ہیں تو پھر تو میں بھی کھیل سکتا ہوں. کیونکہ میں کل ہی میچ ہوا ہے تو میں نے اس میں 100 رنز کیے تھے اور انہوں نے کچھ خاص نہیں کیا. تو وہ جو یقین ہے وہ بہت ضروری ہے آپ میں. زبردست. آپ لوگوں کی ویسے کوئی مینٹل اسٹرینتھ ٹریننگ بھی ہوتی ہے پاکستان کے ہر ٹیم کی؟ فینس کرتے رہتے ہیں. فینس تو بہت زیادہ ماشاء اللہ رگڑا بھی لگاتے ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں میمز بھی پہنچتی ہوں گی, آپ بھی کرتے ہیں. وہ ٹریننگ بہت ہے. وہ تو ایک مزاج ہے نا فخر, بس ہر نیشن کا ایک مزاج ہوتا ہے. بس ہمارا مزاج ہے کہ ہم اپنے پلیئر کو گرانا بھی پسند کرتے ہیں انفارچونیٹلی. بٹ یہ کہ چلیں اس سے بھی آپ کو اسٹرینتھ تو ایک موٹیویشن تو ملتی ہوگی کہ نہیں یار. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا مینٹلی اسٹرانگ پاکستانی پلیئر ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ہوگا. صحیح. کیونکہ آپ اچھا کرو برا کرو, مطلب اگر ہار گئے, صحیح, آپ دیکھیں ایون ابھی لاہور قلندر ہاری ہیں, لیکن اب کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ لاہور قلندر نے میرے خیال میں 3 میچ تو لاسٹ بال پہ فنش ہوئے ہمارے. تو اس میں 19-20 کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر لاسٹ بال پہ میچ فنش ہو رہا ہو تو 2 میچ ہمارے لاسٹ اوور میں فنش ہوئے ہیں. صحیح ہے. مطلب پورے ٹورنامنٹ میں صرف 1 میچ ہم ہارے ہیں 1 سائیڈ. صحیح ہے. تو وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ یار شاہین شاہ جو ہے نا اس کی کپتانی میں کتنا یہ کہہ لیں, اور مطلب ہارنے کے باوجود بھی ٹیم کا ماحول ایسا تھا کہ مطلب اتنا زیادہ فائٹ کر رہے تھے. صحیح ہے. بس لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کی کپتانی میں ہارے کیوں ہیں, اس کی کپتانی میں ہارے کیوں ہیں. تو میرے خیال میں آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے. اگر کوئی مطلب کوئی ڈاؤن ہو تو اس کو ہم لوگوں کو اور اٹھانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی ڈاؤن ہو رہا ہو تو ہم اس کو اور گرائیں. سبحان اللہ. بالکل. آئی ہوپ کہ دس میسیج ریچز دی آڈینس. اچھا ایک بات بتائیں کہ کرکٹ ورلڈ کپ میرے خیال کتنے آپ نے ماشاء اللہ کھیلی ہیں, 4-5 تو کھیلے ہوں گے, T20 بھی اور یہ ملا کے. تو بیسٹ ورلڈ کپ کون سا آپ کو لگا ان ٹرمز آف ایوری تھنگ, یعنی ارینجمنٹ بھی چلو کہہ لو, یا یہ کہ ایک بانڈنگ وائز پاکستان کرکٹ ٹیم کی اور پلس پرفارمنس وائز بھی چلیں اگر دیکھا جائے؟ مجھے جو لاسٹ ODI ورلڈ کپ تھا, مطلب اگر آپ مینجمنٹ وائز بولے تو مجھے اچھا لگا کہ یار اچھا انڈیا میں جو ہوا تو بڑا ٹھیک ہے, ویل آرگنائزڈ, اور مطلب ہر چیز, مطلب میں اس لیے ہے نا کہ دیکھیں کچھ چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہیں. صحیح. کہ یار پتہ نہیں یہ ہوگا یا یہ نہ ہو جائے, ہاسپٹیلٹی بھی آپ کو کافی ملی. میں وہی کہہ رہا ہوں. تو ہمارے مائنڈ میں جانے سے پہلے بڑی نیگیٹو چیزیں تھی کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا وہاں پہ اور کیوں جائیں گے, جائے کہ نہیں جائے. تو جب وہاں پہ گئے تو پھر وہ جو چیزیں دیکھی وہ اس کے ٹوٹلی اپوزٹ تھی. اچھا. تو وہ چیز مجھے بڑی, اس نے مجھے بڑا مطلب مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار, اور جو پھر اوپر سے جو کراؤڈ کا سپورٹ تھا ہمارے ساتھ, تو مطلب ہمیں وہ چیز اس پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یار اتنا انڈیا میں جو ہے کراؤڈ ہمیں اتنا سپورٹ کر سکتا ہے. صحیح بات. تو یہ تھا کہ مجھے یہ میرے لیے بہت یادگار ہوگا. اچھا جو تھا یہ اپنا دبئی اور ابو دھابی میں جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں جو یار سیمی فائنل, وہ ہم سب کا دل ٹوٹا تھا. آپ لوگ کیسے, مطلب یہ اگر ہمارا اتنا دل ٹوٹتا ہے تو آئی کین امیجن کہ جو پلیئرز ہیں اسپیشلی جو کیپٹن ہے وہ کیسے, اور جو بالرز ہیں ہمارے جنہوں نے لیٹ سے شاہین نے چھکا کھایا ویڈ سے, تو کس طرح اوور کم اس کو آپ لوگ میں اسی لیے تو آپ سے بھی یہی بات کر بھی رہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ خود سوچیے اگر ایک کرکٹ کے فین یا جو ہمارے لوگ ہیں ان کو دکھ ہوتا ہے تو جس پلیئر کی وجہ سے آپ ہارتے ہیں اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. مطلب صحیح بات. تو آپ نے سیمی فائنل کی بات کی, تو جب ہم ہارے ہیں تو میں نام تو نہیں لوں گا پلیئرس کے, لیکن جس کو آپ دیکھتے تو ہر کوئی رو رہا تھا.
اور رو بھی ایسے نہیں رہا تھا کہ مطلب صحیح بات بہت شدت سے مطلب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. تو یہ تو پلیئرس پہ جو گزرتی ہے وہ تو عام لوگ کو پتہ نہیں ہوتا, وہ تو صرف یہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اسٹارڈم ہے یا یہ دیکھو نا یہ اس میں ایروگنس آ گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس پلیئر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ ایروگینٹ ہے وہ اتنا ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے.